السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ایک ایسی نماز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور وہ نماز اللہ کے نیک بندوں کی پہچان بھی ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ بھی ہے، اور وہ نماز ہے تہجد کی نماز۔ دیکھیے، تہجد کی نماز کو لے کر کئی لوگوں کے دل کے اندر کئی طرح کی کنفیوژن ہوتی ہے کہ مثلا تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے، یا تہجد کے وقت میں کتنی نمازیں کتنی رکعت پڑھنا چاہیے، یا تہجد کی نماز کس وقت پڑھنا چاہیے، یا تہجد کی نماز کی نیت کس طریقے سے کریں۔ تو ان تمام چیزوں کو ہم لوگ آج اس ویڈیو کے اندر جاننے والے ہیں، تو اس ویڈیو کو آخری تک کے ضرور دیکھنا۔ اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ تہجد کی نماز کی فضیلت کو بھی جانیں گے، نیت کس طریقے سے کرنا ہے اس کو بھی جانیں گے، کس وقت کے اندر تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور تہجد کی نماز کتنی رکعتیں پڑھی جاتی، اس چیز کو ہم لوگ کور کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ اس چیز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے۔ دیکھیے، تہجد کی نماز کی کئی فضیلتیں ہیں۔ قرآن اور حدیث کے اندر اللہ اور اس کے رسول نے تہجد کی نماز کی فضیلتیں بتلائی ہیں، جس میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ تہجد کا جو وقت ہوتا ہے وہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت خاص ہوتی ہے وہ پہلے آسمان کے اوپر آ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا جس کی میں دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مدد چاہنے والا جس کی میں مدد کروں، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا جس کی میں گناہوں کو معاف کروں، اور ہے کوئی جو مجھ سے توبہ کرنے والا جس کی توبہ میں قبول کروں۔ تو اس چیز کے ذریعے سے ہم لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو وقت جس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خود ہی آواز لگائی جا رہی ہو کہ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا جس کی میں دعا کو قبول کروں، تو وہ وقت کتنا زیادہ قبولیت والا ہوگا۔ تو اس کے ذریعے سے ہمیں یہ چیز جو ہے سمجھ لینی چاہیے کہ تہجد کا جو وقت ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو ایک فضیلت تو یہ ہو گئی۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک صحابی ہے، مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو اس وقت میں لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے دوڑ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جو ہے آپ کے پاس میں تشریف لا رہے تھے، آپ سے ملاقات کر رہے تھے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کہتے ہیں کہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے وہاں پر پہنچا اور اللہ کے نبی سے ملاقات کی۔ تو جو سب سے پہلے میں نے اللہ کے نبی سے جو چیز سنی اللہ کے نبی کے زبان سے وہ یہ تھی کہ لوگوں، تم آپس میں سلام کو خوب پھیلاؤ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور رات کے اس حصے کے اندر جب لوگ سو رہے ہوں اس حصے کے اندر اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھو تو تم سلامتی کے ساتھ میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تہجد کی جو نماز ہے وہ جنت کے اندر جانے کا ذریعہ ہے، کہ جو انسان تہجد کی نماز پڑھتا ہے ایسے وقت کے اندر پڑھتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت کے اندر تہجد کی نماز پڑھنا، اللہ رب العزت کے لیے اٹھنا، قربانی دینا، اپنے آپ کو جگانا اور 2 رکعت نماز کم سے کم پڑھ لینا، یہ جنت کے اندر جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ ان کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہے، یعنی جنت کے اندر ایسے گھر بھی ہوں گے کہ جن کے اندر کی جو چیزیں ہوں گی وہ باہر سے نظر آ رہی ہوں گی۔ تو اللہ کے نبی صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اچھی طرح سے بات کرے اور غریبوں کو کھانا کھلائے اور ہمیشہ روزہ رکھے اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں۔ کتنی چیز اللہ کے نبی نے بتائی؟ 4 چیزیں بتائی۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ کہ جو اچھی طرح بات کرے، غریبوں کو کھانا کھلائے اور ہمیشہ روزہ رکھے اور رات کو اس وقت میں تہجد پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف قرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے
اور گناہوں سے روکنے اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین قسم کے آدمیوں سے حق تعالی شانہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 3 قسم کے لوگوں سے حق تعالی شانہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک اس آدمی سے جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو، دوسرا اس قوم سے جو نماز میں صف بندی کرے، اور تیسرا اس قوم سے جو جہاد میں صف بنائے تاکہ کفار سے مقابلہ کرے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل اور سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ محرم کا روزہ ہے، یعنی 10 محرم کا روزہ یہ رمضان کے بعد میں سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ ہے۔ اور اسی طریقے سے فرض نماز کے بعد میں سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کے وقت کی یعنی تہجد کے وقت کی نماز ہے۔ تو تہجد کی جو نماز ہے وہ فرض نمازوں کے بعد میں سب سے زیادہ فضیلت والی نماز ہے۔ تو یہ تہجد کی نماز کی فضیلت ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کس وقت پڑھی جاتی ہے۔ دیکھیے، تہجد کی جو نماز ہوتی ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سے صبح صادق کے وقت تک کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد میں بھی اگر تہجد کی نماز پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ انسان عشاء کی نماز کے بعد میں سو جائے اور سونے کے بعد میں آخری پہر کے اندر اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے۔ لیکن اگر کسی کو یہ ڈر ہو، یہ خوف ہو کہ اگر میں سو گیا تو آخری وقت کے اندر میں اٹھ نہیں سکتا، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد میں تہجد کی نماز پڑھے اور سونے سے پہلے تہجد کی نماز پڑھ کر اور سو جائے۔ لیکن اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ میں آخری وقت کے اندر اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہوں، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ آخری وقت کے اندر اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھے۔ تو تہجد کی جو نماز کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق یعنی جب تک کہ فجر کا وقت شروع نہیں ہو جاتا اس وقت تک تہجد کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ تہجد کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ انسان اگر تہجد کی نماز پڑھنا چاہے تو وہ کتنی رکعتیں نماز پڑھے؟ دیکھیے، تہجد کی جو نماز ہوتی ہے اس کے اندر کم سے کم 2 رکعت نماز ہے۔ انسان جو ہے اگر وقت نہ ہو، آخری وقت کے اندر اٹھا ہو اور تھوڑا سا وقت بچا ہو تو کم سے کم 2 رکعت نماز تہجد کے اندر پڑھنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی 8 رکعت سے بھی زیادہ پڑھے تو اس پر بھی اسے ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ 2 رکعت نماز کم سے کم ہے اور 8 رکعت نماز زیادہ سے زیادہ ہے تو 8 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ کم سے کم 2 رکعت نماز، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت نماز، اور اس سے زیادہ بھی اگر کوئی 10 رکعت پڑھ لے، 12 رکعت پڑھ لے، 20 رکعت پڑھ لے تو اس پر بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب اور نیکیاں دی جائیں گی۔ تو تہجد کی نماز کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت اور اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ تہجد کی نماز کی نیت کس طریقے سے کریں؟ تو دیکھیے، تہجد کی نماز ہو یا کوئی دوسری نماز ہو، مثلا ہم جو ہے فرض نماز پڑھ رہے ہو، یا ہم نفل نماز پڑھ رہے ہو، یا تہجد کی نماز پڑھ رہے ہو، یا اشراق کی نماز پڑھ رہے ہو، یا چاشت پڑھ رہے ہو، یا اوابین پڑھ رہے ہو، یا جو ہے صلاۃ التوبہ پڑھ رہے ہو، صلاۃ الحاجت پڑھ رہے ہو، کئی طرح کی جو ہے نمازیں ہوتی ہیں۔ تو ان نمازوں کے لیے زبان سے الفاظ کہنا یہ جو ہے ضروری نہیں ہوتا ہے کہ انسان جو ہے زبان سے الفاظ کہے، بلکہ نیت جو ہوتی ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے۔ کہ مثلا اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، تہجد کی نماز پڑھنا چاہتا ہے یا کوئی اور دوسری نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو وہ اپنے دل کے اندر یہ نیت کر لے کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں۔ تہجد کی نماز جب پڑھنے جا رہے ہوں تو دل کے اندر یہ نیت کرے کہ میں 2 رکعت نماز تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس یہ نیت ہوتی ہے۔ اس کے لیے الفاظ کا کہہ دینا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم یوں کہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تہجد کی، اور جو ہے خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف وقت تہجد کا، اللہ اکبر، یہ اس طریقے سے جو ہے کہنا جو ہے یہ یوں فرمایا کہ یہ ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان دل کے اندر نیت کر لے اور نیت کرنے کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھے اور نماز کو شروع کر دے۔ تو یہ چاہے تہجد کی نماز ہو، چاہے تہجد کی نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز ہو، چاہے فرض نماز پڑھ رہے ہو، تو نیت کرنے کے لیے زبان سے کہہ دینا یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا، بلکہ نیت جو ہوتی ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہوتی ہے۔ تو یہ تہجد کی نماز کی کچھ فضیلت میں نے آپ کو بتائی ہے، اور تہجد کی نماز کو لے کر کئی سارے ایسے جو سوال جو
نیت کے مطابق پوچھے جاتے ہیں یا رکعت کے مطابق پوچھے جاتے ہیں یا اس کے وقت کے مطابق پوچھے جاتے ہیں، ان تمام چیزوں کو اس ویڈیو کے اندر ہم نے کور کر لیا ہے۔ تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی تہجد کے بارے میں اس ڈیٹیل کے ساتھ میں پتہ چلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔